آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اقسام حج کو ہم ڈسکس کریں گے۔ حج کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر فرسٹ حج تمتع، سیکنڈ حج قران اور تھرڈ حج افراد۔ حج تمتع، حج قران قاف کے نیچے زیر، اور حج افراد۔ حج قران فرسٹ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ حج قران میں جو حاجی ہوتا ہے وہ لبیک بحج و عمرہ کہہ کر عمرہ و حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، پھر مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد حلق یا قصر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حجاج کو بدستور احرام ہی میں رہنا ہوگا۔ پھر 10ویں 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام کھول سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ یہ عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے، 11 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن، اور 12 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہوتا ہے۔ تو عید کے پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن، جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تینوں دنوں میں یہ قربانی ہو سکتی ہے، لیکن عید کا جو عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ یہ سب سے افضل ہے، پھر دوسرا دن اور پھر اس کے بعد تیسرا دن، یہ ایک دوسرے کے بعد مرتبے میں آتے ہیں۔ نیز حج قران کرنے والے حجاج حج و عمرہ کے لیے دوبارہ طواف و سعی نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ جب آ جائیں تو حج کا جو طواف و سعی ہے وہ کافی ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارا کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی حج و عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ احناف کے نزدیک جو سب سے افضل حج ہے وہ حج قران ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج قران یہ سب سے افضل حج ہے۔ قران کرنے والا جو حاجی ہوتا ہے اس کو حاجی قارن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے حج قران کیا ہوتا ہے، اور یہ احناف کے نزدیک افضل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ حاجی حج کا احرام باندھ کر وہ اسی احرام ہی میں رہتا ہے، طواف کرتا ہے، عمرہ بھی ادا کرتا ہے، اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد وہ کیا کرتا ہے، عمرے میں دیکھیں نا 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 فرائض ہیں عمرہ میں۔ وہ احرام اس کے لیے فرض ہیں، اور پھر اس کے بعد صفا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا وہ اس کے لیے فرض ہے، اور صفا مروہ کے درمیان اس کے لیے سعی کرنا یہ اس کے لیے واجب ہے، اور اسی طرح حلق یا قصر کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو 2 فرائض ہیں اور 2 واجبات ہیں۔ تو طواف اور احرام اور طواف تو وہ کر لیتا ہے، 2 فرائض پوری کر لیتا ہے، سعی ایک واجب بھی پوری کر لیتا ہے، لیکن اسی احرام میں بدستور رہ کر پھر حج کے احکامات مکمل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے، حلق کر کے قربانی کر کے وہ طواف کو کھول لیتا ہے۔ حج تمتع یہ حج محض آفاقی لوگ کر سکتی ہے۔ آفاقی جو حدودی میقات سے باہر رہنے والے ہوتے ہیں۔ میقات ایک اسپیسیفک پلیسز ہے جہاں سے اندر وہ میقات کے حدود آتے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیتے کہ وہاں سے اندر بغیر احرام کے کوئی نہیں گزر سکتا۔ تو جو حج تمتع ہے یہ صرف آفاقی لوگ ان کو کہتے ہیں جو میقات سے باہر رہتے ہیں۔ اس میں حجاج ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔ جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اس میں عمرہ کی نیت کرتے ہیں، پھر میقات سے لبیک بعمرہ کہہ کر بعمرہ کہہ کر احرام باندھ لیتے ہیں اور مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کرنے اور حلق و قصر کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں۔ مطلب پہلے وہ عمرہ کر لیتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں صفا مروہ، اور اس کے بعد حلق کر کے احرام کھول سکتے ہیں۔ پھر ایام حج یعنی 8 ذی الحجہ کو یا اس سے قبل احرام پہنتے ہیں، پھر حج کے تمام مناسک وہ مکمل کرتے ہیں۔ تو جو حاجی یہ حج ادا کریں اسے حاجی متمع کہا جاتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اور اہل تشیع کے نزدیک حج تمتع وہ سب سے افضل حج ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک حج قران وہ سب سے افضل حج ہے۔
اور اس کے بعد تیسری جو قسم حج کی آ رہی ہے وہ حج افراد ہے. تو حج افراد اس میں عمرہ شامل نہیں ہے. عازمین حج اس میں لبیک حج لبیک بحج کہہ کر صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، پھر مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، اور حج کے وقت حجاج حالت احرام میں رہتے ہیں، صرف حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اور طواف قدوم کرتے ہیں اور احرام ہی میں رہتے ہیں، لیکن عمرہ اس میں نہیں کرتے. پھر وہ حج کی جملہ مناسک مکمل کرنے کے بعد ہی احرام کھول سکتے ہیں. اہل مکہ اور حل یعنی میقات اور حدود حرم جو ہے اس کے درمیان والے باشندے وہ حلی عموماً اس میں کیا کرتے ہیں، حج افراد کرتے کہ وہ احرام باندھتے ہیں اور صرف حج کرتے ہیں، عمرہ ادا نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آتے ہیں مناسک. باری آ رہی ہے مناسک کی. تو مناسک حج کی جو افعال ہے اس کو ہم مناسک کہتے ہیں. حج کے جتنے بھی افعال ہیں ان تمام کو ہم مناسک کہتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آ رہی ہے میقات یا مواقیت. میقات واحد ہے اور مواقیت اس کا جمع ہے. میقات کس چیز کو کہتے ہیں؟ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ پر جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں یا جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے. 5 مقامی میقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے تھے، جبکہ 6واں میقات بھارت اور مشرقی بعید سے آنے والے زائرین کے لیے بعد میں متعین کیا گیا. اہل مکہ کے لیے جو میقات ہے وہ ان کا اپنا گھر یا مسجد الحرام ہے. اب جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں تو ان کے لیے میقات کیا ہوگا؟ تو وہ ان کا گھر ان کے لیے میقات ہے، بس وہ اپنے گھر سے احرام باندھ لے، یا مسجد حرم سے پہلے ان کے لیے مسجد حرم میقات ہے، مسجد حرم میں آنے سے پہلے وہ لوگ احرام باندھ لے. تو یہ تو ہو گیا میقات. اور اس کے لیے ہی حج کے مہینے، تو یہ یاد رکھیں کہ حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ 3 مہینے ہیں. مناسک حج ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک ہی ادا کیے جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. حج کے چند مہینے معلوم ہیں، حج کے چند مہینے معلوم ہیں. جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو مباحثت جائز نہیں، اور نہ گناہ کرنا، اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا. اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے. تو مواقیت کو اگر ہم دیکھیں تو مواقیت حج کی 2 اقسام ہیں ہمارے ساتھ، ایک ہے زمانی اور ایک ہے مکانی. زمانی میں حج کے مہینے شامل ہیں، اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں حج کے. تو ان 3 مہینوں کو میقات زمانی ہم کہتے ہیں کہ یہ زمانے کے لحاظ سے حج کی میقات ہیں. اور مناسک حج جو ہیں وہ ذو الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک ادا کیے جاتے ہیں. مواقیت مکانی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کرنے والوں کو احرام پہننے کے لیے متعین کیا ہے، وہ سٹیپ وائز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. نمبر 1 اس میں آ رہا ہے ذو الخلیفہ. ذو الخلیفہ مدینہ سے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ اب بیر علی یا آبار علی کہلاتا ہے. بیر علی عربی میں بیر کہتے ہیں کنویں کو. علی کا نسبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4تھے خلیفہ مومنین ہیں وہ اس سے مراد ہے. تو مدینہ سے جو حاجی آتے ہیں ان کے لیے ذو الخلیفہ یا بئر علی وہ ان کے لیے میقات ہے. یہ میقات مکہ مکرمہ سے سب سے زیادہ دور واقع ہے. ذو الخلیفہ یہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہے. آپ لوگ مدینہ منورہ سے جب نکلتے ہیں تو مدینہ کی حدود ختم ہوتی ہی فوراً ذو الخلیفہ کا مقام شروع ہو جاتا ہے. تو مکہ مکرمہ سے جو سب سے دور میقات آپ لوگوں کو نظر آئے گی وہ ہے ذو الخلیفہ کا میقات. پھر اس کے بعد ہے جحفہ.
شام، مصر اور افریقہ سے آنے والوں کے لیے جحفہ کا مقام وہ میقات ہے۔ آج کل یہ مقام ختم ہو چکا ہے، چنانچہ اس مقام سے قریب شہر رابعہ ایک شہر واقع ہے، اور اب یہی شہر اس میقات کا متبادل ہے۔ جحفہ مقام کی بجائے اب رابعہ ایک شہر ہے، اس کو میقات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے قرن المنازل۔ قرن المنازل نجد اور خلیج فارس کے ممالک سے آنے والوں کے لیے ہے۔ نجد جو ہے جزیرہ نما عرب کا یہ وسطی خطہ ہے، یہ حدود یمامہ سے لے کر مدینہ منورہ تک کا علاقہ ہے۔ یہاں کے نخلستان وہ مشہور ہیں۔ ہجرت کے بعد اسلام سے قبائل نجد کی جنگ رہی۔ ثمامہ بن آثال اور مسلمہ کذاب کا تعلق وہ نجد سے تھا۔ تو نجد اور خلیج فارس کے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے قرن المنازل یہ میقات ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 74 کلومیٹر دور واقع ہے قرن المنازل۔ چوتھی نمبر پر آ رہی ہیں یلملم۔ یلملم یمن سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اس میقات کا نام تہامہ میں واقع یلملم نامی پہاڑ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ تہامہ ایک علاقے کا نام ہے۔ یہ بحیر احمر کے ساحلی میدان اس سے مراد ہے تہامہ سے۔ تو اس کا ایک پہاڑ ہے یلملم نامی، تو اسی یلملم نامی پہاڑ کی مناسبت سے اس میقات کا نام یلملم رکھا گیا ہے۔ پانچویں ہے ذات عرق۔ ذات عرق عراق اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ذات عرق عراق سے آنے والوں کے لیے ہے۔ اس میقات کی تعین دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد میقات اہل مکہ ہے۔ تو اہل مکہ کا جو میقات ہے وہ اہل مکہ اپنے گھر یا مسجد حرام ہی سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ البتہ عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے انہیں حدود حرم سے باہر تنعیم یا عرفہ جانا ہوگا، تو وہاں سے وہ عمرہ کا طواف احرام باندھ سکتے ہیں۔ پھر ہے وادی محرم، وہ میقات جہاں سے ان حجاج یا معتمرین کو احرام باندھنا ہوتا ہے جو طائف اور ہدا کے شہر سے گزرتے ہیں۔ یہ عموماً اہل نجد ہوتے ہیں جو جبل کرا سے مکہ مکرمہ آتے ہیں، تو ان کے لیے وادی محرم ہے۔ ایک ہے تنعیم، میقات کا نام ہے تنعیم۔ تنعیم مکہ کی ایک مسجد جو اہل مکہ کے لیے میقات سمجھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے عام طور پہ عام لوگ بھی اس میقات تک جاتے ہیں۔ تنعیم ایک مسجد ہمارے لوگ یہاں سے جب ہم جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کرتے ہیں تو دوبارہ اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگ تنعیم یا مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہ بھی ایک میقات مقرر ہے۔ تو یا مسجد عائشہ جا کر وہاں سے احرام باندھتے ہیں، اور یا تنعیم جا کر وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مسجد جعرانہ۔ مسجد جعرانہ مکہ کی ایک مسجد ہے جو جعرانہ ایک مقام ہے وہاں پر واقع ہے۔ یہاں سے اہل مکہ وہ عمرہ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں شمال مشرق کی جانب سے یہ حرم مکی کی حد میں واقع ہے۔ اور ایک اور میقات بھی ہے ابراہیم مرسیہ۔ ابراہیم مرسیہ بھارت اور پاکستان وغیرہ سے جو سمندری راستے سے آنے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کے لیے ابراہیم مرسیہ یہ سمندر کے درمیان ایک جگہ ہے، جدہ سے آئے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ جب جاتے ہیں تو جہاز ہی میں وہ اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ میقات آ رہا ہے اور آپ لوگ احرام باندھ لیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ ابراہیم مرسیہ کا جو میقات ہے وہ جدہ سے تھوڑا سا آگے مقرر کیا گیا ہے۔ مناسک حج میں ایک تو ہو گیا میقات، تو میقات زمانی بھی آپ لوگوں ہیں کہ 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اسی طرح سے میقات مکانی بھی آپ لوگوں نے جانے کہ میقات مکانی میں ہمارے لیے خاص ذوالخلیفہ کا میقات ہے، اسی طریقے سے جحفہ ہے، قرن المنازل ہے، یلملم ہے، ذات عرق ہے، اور تنعیم اور مسجد جعرانہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اہم چیز جو حج کے مناسک میں آ رہی ہے وہ ہے احرام۔ تو احرام 2 سفید چادریں ہوتی ہیں
جن کو مخصوص انداز میں مسلمان مرد دوران حج یا عمرہ ایک چادر بطور تہبند اور دوسرے کو کندھے پر اوڑھ لیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ مردوں کے لیے لازمی ہے۔ عورتوں کے لیے جو احرام ہے وہ عورتوں ہی کے لیے، ان کا جو احرام، ان کے کپڑے وہ ان کا احرام ہوتی ہیں۔ تو احرام ارکان حج میں سب سے پہلا رکن احرام ہے۔ حج یا عمرہ کی نیت سے حدود میقات میں داخل ہونے سے قبل یا مقامی میقات پر صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینا احرام، اور احرام باندھنے والے افراد وہ محرم کہلاتے ہیں۔ احرام کے بغیر میقات کی حد پار کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ احرام باندھ نہ لے اور میقات سے گزر جائے، جو جتنے میقات ابھی ہم نے پڑھے، اگر وہ مقرر کردہ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ دم سے مراد ایک بکری ذبح کرنا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مقامی میقات پر احرام پہننے سے قبل ناخن تراشنا، زیر ناف بال کاٹنا اور غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ خواتین کے لیے عام شرعی لباس ہی احرام ہوگا، البتہ وہ دستانے اور نقاب استعمال نہیں کر سکتی۔ خواتین احرام کے دوران وہ نہ دستانے استعمال کر سکیں گی اور نہ وہ لوگ نقاب استعمال کریں گے۔ نقاب عام طور پر ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو بعض خواتین اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے۔ مسلمان عورتوں کا یہ ایک شعار ہے پردے کے لیے کہ وہ نقاب استعمال کرتی ہیں۔ مرد و عورت دونوں پر دوران حج چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عورتوں کو پردہ کر لینا وہ فرض ہے۔ اب چہرہ کس طرح کھلا رکھ سکیں گے؟ اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ عورتیں وہ کیپ جو عام طور پر مرد یوز کرتے ہیں، چھت والا جو کیپ ہوتا ہے، اسی کیپ کو یوز کر کے، جو سپورٹس کیپ ہوتی ہیں، اس طرح کے کیپ عورتوں کے لیے دستیاب ہوتی ہے، اور اسی کیپ کو یوز کر کے وہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگتا، لیکن وہ لوگ پردہ کر سکتی ہیں۔ اچھا، احرام باندھ لینے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد حج اور عمرہ کی نیت کی جاتی ہے۔ ممنوعات احرام وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو احرام باندھ لینے کے بعد محرم پر کئی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ممنوعات احرام کے احرام میں وہ چیزیں پھر جائز نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، احرام باندھ لینے کے بعد محرم پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہے، مثلا سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ جو چادریں وہ پہنتے ہیں احرام کے لیے وہ ان سلے ہوئے ہوں، مطلب اس کو کسی بھی طریقے سے سلائی وغیرہ کر کے نہیں باندھ سکتے۔ بعض لوگ وہ اس میں سلائی کرتے ہیں، کبھی اس میں وہ سلائی کر کے کبھی اس میں تار وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، احرام میں صرف 2 چادریں مرد یوز کرے گا، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا مرد یوز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سر پر ٹوپی بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا، کھلا ہوا سر وہ احرام میں گھومے پھرے گا۔ نماز بھی ادا کرے گا، ارکان حج اور ارکان عمرہ وہ تمام بغیر ٹوپی کے ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے عمامہ یا رومال نہیں رکھ سکتا، خوشبو بھی نہیں لگا سکتا۔ اگر یہ چیزیں یوز کی، استعمال کی، سر پر ٹوپی پہن لی مردوں نے، یا رومال پہنا، یا عمامہ پہنی، یا خوشبو لگائی، تو اس پر دم واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں مرد پر اپنی بیوی بھی حرام ہوتی ہے، اس کے پاس جانا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنگلی جانور کا شکار کرنا، کسی بھی جنگلی جانور کا شکار کرنا یہ بھی حرام ہے، یا شکار کی مدد کرنا، یا کسی شکاری کی مدد کرنا، اس کو متعین کرنا کہ دیکھیں نا یہ ادھر شکار جا رہا ہے، اشارہ وغیرہ سے، تو یہ محرم کے لیے، احرام باندھنے والے کے لیے یہ حرام ہے، مرد عورت دونوں کے لیے۔ یا جنگلی جانور کا گوشت یا انڈے خرید کر کھانا، وہ بھی جو جنگلی جانور ہوتے ہیں اور جس کو شکار کر کے پکایا جاتا ہے، یا گوشت اس کا اگر کہیں پہ فروخت ہوتا ہے تو وہ اس کا گوشت بھی نہیں خرید سکتا۔
سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے یا کسی دوسرے کے ناخن یا سر کے بال کاٹنا احرام میں نہیں کر سکتے۔ اپنے زیر ناف بال کاٹنا یہ بھی ممنوع ہے۔ مہندی یا حجاب لگانا یہ بھی ممنوع ہے۔ یہ تمام سارے کام یہ محرم پر جب احرام باندھتا ہے، جب مرد ہو یا عورت ہو، تو یہ تمام کام ان پر ممنوع ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ جائز کام احرام میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو جائز کاموں میں مسواک کر سکتا ہے، مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، لیکن انگوٹھی وضو کے دوران اس کو ہلانا کہ اس کے نیچے جو جگہ ہے وہاں تک پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ اسی طرح بے خوشبو اور سرما لگانا، بغیر خوشبو کے کوئی سرما وغیرہ لگانا، اور بغیر میل چڑھائے غسل کرنا۔ اگر بدن سے جو گندگی میل ہے اس کو ختم نہ کرے، بس صرف اپنے اوپر پانی ڈالے تو غسل بھی کر سکتا ہے، یا کپڑے دھو سکتا ہے صرف پانی میں ڈبو کر۔ اسی طرح ٹوٹے ہوئے ناخن کو جدا کرنا ہے، کسی کا ناخن ٹوٹ جائے، خود تو کاٹ نہ لے لیکن اپنی طرف سے خود ہی سے ٹوٹ جائے تو اسی ناخن کو جدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حجامہ، ختنہ یا موذی جانور کو مارنا، سر یا منہ کے علاوہ دوسرے کسی زخمی حصہ پر پٹی باندھنا، اور پالتو جانور ذبح کرنا یا پکا کر کھانا یہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز مناسک حج میں آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ یوم الترویہ، یوم الترویہ یہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک پانچوں نمازیں حاجی کو مینا میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ جو حاجی ہوتی ہیں تو حاجی صاحب وہ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نمازیں، یہ 5 نمازیں حاجی یہ مینا میں ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ حاجی 8 ذی الحجہ کو مکہ یا حرم کے قریب سے احرام باندھتے ہیں، اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی 8 ذی الحجہ۔ تو 8 ذی الحجہ سے پہلے ظہر سے پہلے حاجی کو وہ مینا میں پہنچنا لازمی ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے حاجی کو مینا کی جو میدان ہے وہاں پہ حاجی کو پہنچنا وہ لازمی ہے۔ یہ 5 نماز حاجی وہ کہاں پہ ادا کرے گا؟ مینا میں ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزے کی فضیلت ہے۔ یہاں پہ جو لوگ پاکستان میں اور مکہ کے علاوہ حجاج کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عرفہ کا روزہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ میدان عرفات میں جو لوگ حاجی ہوتے ہیں تو وہ لوگ چونکہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے برگاہ میں بہت ساری گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے لیے منع ہے۔ اور دوسری جگہوں میں اس دن کا روزہ رکھنا وہ باعث ثواب ہے۔ اسی طریقے سے عیدین میں روزہ رکھنا وہ بھی ممنوع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ میں وہ روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ یہ سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد حاجی عرفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب 8 ذی الحجہ کو مینا میں آپ پہنچیں گے اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب جب سورج نکل جائے اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد حاجی عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں وہ ادا کرتے ہیں، مگر اس کی بعض شرائط ہیں۔ اس کی بھی اجازت ہے کہ حجاج اپنے خیموں میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر کی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک وہ ذکر اللہ اور دعا و استغفار میں
زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ اس دن عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے، اور اصل حج کا دن یہی ہوتا ہے، جو عرفات کا دن ہوتا ہے یہی اصل دن ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص وقوف عرفات کے علاوہ تمام مناسک ادا کر لے تب بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا اگر وہ عرفات میں آ نہ جائے۔ ایک آدمی چلا گیا تھا اسی طریقے سے حج کے لیے، تو دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اگر کوئی حج یا عمرہ ادا کرتا ہے تو یہ تمام ارکان اس کو پہچان لینی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے رکن کس کس وقت ادا ہوتی ہیں۔ تو جب وہ حج کے بعد واپس آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حج ادا کیا، کہاں کہاں پہ چلے گئے، کیا کیا ادا کیا؟ اس نے کہا یار میں تو بیت اللہ شریف میں پہنچا تو بیت اللہ شریف خالی تھی۔ وہ 8 ذوالحجہ کو پہنچے تھے تو 8 ذوالحجہ کو تو لوگ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 دن میں بیت اللہ میں رہا، پورا بیت اللہ خالی تھا، بہت ساری طوافیں میں نے کی اور بہت سارا میں نے حجر اسود کو چوما، بہت ساری۔ تو وہاں پہ تو 8 اور 9 ذوالحجہ کو تو لوگ مینا اور عرفات میں سارے حاجی ہوتے ہیں، جو غیر حاجی ہوتے وہ تو صرف ہوتے ہیں تو کوئی بھی وہاں پہ زیادہ تر لوگ موجود نہیں ہوتے، سارے لوگ تو ادھر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ رکن ان سے رہ جاتا ہے۔ اب وہ مینا اور عرفات اس سے رہ گیا، تو اگر کوئی تمام ارکان مناسک ادا کر لے لیکن وقوف عرفات نہ کرے، عرفات کے میدان میں نہ پہنچے، تو وہاں پر اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اب غروب آفتاب کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور مزدلفہ پہنچ کر ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں وہ ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر نماز فجر تک وہی رات بسر کرتے ہیں، فجر کی نماز تک وہیں پر رات بسر کرتے ہیں، اور فجر بھی پڑھتے ہیں اور طلوع آفتاب تک ذکر اللہ اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ حاجی کو نماز مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی، یہاں پہ جب سورج غروب ہو جائے تو اب عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ جانا پڑتا ہے، بلکہ عشاء کے وقت مغرب کا وقت تو نکل جاتا ہے، تو جب رات آدھی رات کو بھی پہنچ جائے، جس ٹائم 10 بجے 11 بجے 12 بجے پہنچ جائیں، عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جب پہنچ جائے تو پھر مغرب و عشاء دونوں کو ملا کر وہاں پر اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کا وقت ہوتی ہی حاجی کو مزدلفہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تو اب مزدلفہ کی طرف لوگ روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں وہ ایک ہی اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب و عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک اذان ہو جائے اور ایک اقامت ہو جائے، پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سنت اور واجب پڑھتے ہیں۔ حجاج کے لیے مزدلفہ میں رات گزارنا وہ سنت مؤکدہ ہے کہ وہ رات وہاں پر گزاریں، اور وقوف کرنا واجب ہے۔ وقوف کا وقت کب تک ہے؟ تو وقوف کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ صبح نکلنے سے پہلے جب صبح نکل جائے، صبح طلوع ہو جائے، طلوع صبح سے لے کر وہ طلوع آفتاب تک ہے، اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی مزدلفہ میں گزار لیا، تھوڑی سی ٹائم کے لیے بھی وہاں پہ رک گیا، تو اس کا واجب ادا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آ رہی ہے عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ کو، یہ تو 9 ذوالحجہ کو وہ لوگ ساری رات انہوں نے گزار لی، پھر 9 ذوالحجہ کی رات وہ مزدلفہ میں پہنچ گئی طلوع آفتاب تک۔ جب سورج نکل آئے اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ عید منائیں گے۔ عید کس طرح منائیں گے؟ تو عید الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو تمام لوگ وہ شیطان کو مارنے کے لیے نکل پڑتے جمرہ عقبہ کی طرف، بڑے شیطان کو مارنے کے لیے۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ کنکری تقریباً کھجور کی گڈلی کے برابر یہ لوگ مینا کے میدان یا عرفات کے میدان سے اٹھا کر اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی قربان گاہ جا کر قربانی کرتے ہیں، اور قربانی حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ جو حج قران کرتا ہے اور جو حج تمتع کرتا ہے تو وہ دونوں قربانی ضرور کرے گا۔ البتہ حج افراد جو کرتا ہے مفرد کے لیے قربانی مستحب ہے، چاہے اگر مالدار ہے تو وہ قربانی کرے، اور اگر غریب ہے تو وہ قربانی نہیں کرے گا۔ پھر قربانی سے فارغ ہو کر حلق اور قصر وہ کروایا جاتا ہے۔ دیکھیں حاجی کو ان 3 امور میں ترتیب رکھنا واجب ہے، ترتیب رکھنا واجب ہے۔ سب سے پہلے رمی کرے گا، سب سے پہلے رمی کا مطلب شیطان کو کنکریاں مارے گا۔
سیکنڈ نمبر اس کے بعد قربانی آتی ہے، اور تھرڈ پھر حلق یا قصر کرے گا۔ ایسا نہیں کہ پہلے قربانی کرے پھر شیطان کو کنکریاں مارے اور پھر حلق یا قصر، تو واجب بہت ہو جاتا ہے۔ تو پہلے رمی کرے گا، شیطان کو کنکریاں مارے گا، اس کے بعد قربانی کرے گا، اور اس کے بعد حلق یا قصر کرے گا۔ مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے، لہٰذا یہ رمی کے بعد حلق یا قصر کروا سکتا ہے۔ یہ حج قارن اور حج تمتع کے لیے ہے۔ جو حج افراد والے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارے گا، اور قربانی تو ان پر واجب نہیں ہے، تو وہ لوگ ڈائریکٹ کیا کرے گا، حلق یا قصر کرے گا۔ تو یہ ہو گئی